اس قسم کے فتوحات ہوئے، اور خاص کر خیبر، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، مراد ارض خیبر ہے، اور مسلمان بہت زیادہ آسودہ ہوئے۔ تو پیغمبر مرسل کی جو عزت و ناموس تھی، پیغمبر کی بیویاں، ہماری اور امت مسلمہ کی مائیں، ان کو ایک خیال آیا کہ یار توسع تو بہت ہے، کوئی کمی تو ہے نہیں، ہمارے نان نفقے میں بھی بھرپور اضافہ کیا جائے۔ یہ مطالبہ بظاہر کوئی گراں نہیں ہے، لیکن دو وجہ سے گراں ہے۔ ایک تو جس سے مطالبہ ہے وہ خود نبی عربی، رسول المرسلین، سید الاولین والآخرین ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہمیشہ جو مشق کرائی اور زندگی گزاری وہ عسرت کی زندگی پسند فرمائی، بہت زیادہ وسیع رزق اور اشیاء عالم کی زندگی آپ نے پسند نہیں فرمائی۔ مسلمانانہ زندگی میں قدر احتیاط، حفاظت، کفایت، وہ چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ بیویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا مطالبہ کیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت فتوحات عطا فرمائے اور کوئی کمی نہیں ہے، تو ہمارے رزق میں بھی اور نان نفقے میں اضافہ کیا جائے۔ آپ کو اس سے گرانی ہوئی، اور آپ نے ان کے اس مطالبے کو آداب نبوت کے خلاف سمجھا، اور آپ نے ان کے ہاں آنا جانا چھوڑ دیا اور بالکل خفا ہو گئے، اور مسجد نبوی سے متصل آپ کے آرام کا ایک کمرہ تھا جس کو مشروبہ کہتے تھے، وہاں آپ نماز سے آگے پیچھے بیٹھتے تھے اور گھر نہیں جاتے تھے، اور شاید آپ نے قسم کھائی کہ میں 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا۔ تنبیہ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، شرفاء کو یہ تنبیہ بھی کافی ہے کہ آپ اپنے آمد و رفت میں کمی کر لیں۔ ہم تو دشمن کو بھی انمول سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں، اور یاد رکھنا کہ یہ آنکھوں پہ بٹھانے والے ایک ہی لغزش میں نگاہوں سے گرا دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی، اور ان میں پیغمبر کو کہا کہ آپ ان کے سامنے ایک اختیار رکھیں، یا دنیا اور دنیا کی وسعت لے لے اور آپ سے اجازت لے لے، آپ انہیں نکاح سے رخصت کریں۔ آپ کے شریفانہ نسبتیں اور کریمانہ زندگی، جس جیسی زندگی نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں، اس کے ساتھ دنیا کے نان نفقے اور رزق کی وسعت اور معاش کی خوبیوں کا کیا تعلق ہے؟ یا آپ کے ساتھ رہے تو تنگی پر رضامند رہے۔ اس کو آیات تخییر کہتے ہیں مفسرین اور محدثین کے ہاں۔ آیات التخییر، پیغمبر کے ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ آپ حضرت کو اختیار کریں اور تنگی سہ لیں، یا اجازت لے لیں اور دنیا کی چیزیں اختیار کر لیں۔ آپ نے آیات کے نزول کے بعد سب سے پہلے عائشہ کو کہا کہ میں ایک بات کرتا ہوں اور آپ جلدی نہ کریں، یہاں تک کہ ماں باپ سے مشورہ کریں۔ زندگی کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے ام المومنین کو بڑا کمال دیا۔ انہوں نے کہا ففی ای شیء اشار ابویہ، ماں باپ سے کس چیز کا مشورہ کروں گی؟ مجھے تو اللہ اور رسول چاہیے اور آخرت چاہیے، دنیا بالکل نہیں چاہیے، اس میں مجھے ماں باپ کی بھی ضرورت نہیں۔ ابو بکر کی بیٹی واقعی ابو بکر کی بیٹی ہے،
امت نے صحیح معنوں میں ان کو صدیق اور ان کو صدیقہ کہا ہے۔ پھر 1 2 3 تمام بیویوں کو سنا ہے کہ ایک آدھ ایسی تھی کہ جس نے اس کے خلاف کیا، وکانت خرقا، اور بالکل بے عقل تھی، پھر اوپلے سر پہ رکھتی تھی اور گلیوں میں دوڑتی تھی، ایک قسم کی دیوانی اور مجنون تھی۔ اکثر محدثین نے کہا ہے کہ نہیں، وہ دوسرا واقعہ ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، کہے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور رونق دنیا کی، فتعالین، آئیے، امتعکن، فائدہ اٹھائے، یعنی میں فائدہ دوں تمہیں، واسرحکن، اور رخصت کروں تم کو، سراحا جمیلا، رخصت عمدہ، بس دنیا کی چیزیں لے لے اور نکل جائے یہاں سے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کا گھر، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، بس بے شک اللہ نے تیار کیا نیک کردار عورتوں کے لیے تم میں سے بہت بڑا اجر۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض جائز مطالبات بھی مخصوص طبقے کے لیے منع ہے۔ اگر باپ سے بیٹا کہے اور بیٹی ماں کو کہے کہ جلدی میری شادی کرو ورنہ ایسا ایسا ہو جائے گا، تو شادی کا مطالبہ درست ہے، مگر انداز سوئی ادب کا ہے، بے ادبی کا ہے، اور سینکڑوں معاشرتی مسائل اور انتظامی عوامر یہاں سے نکالے گئے۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، جو کوئی آئی تم میں کھلی بے حیائی کے ساتھ، اس مطالبے کو باقاعدہ کھلی بے حیائی کہہ دیا، اس طرح مطالبے کوئی کرتا ہے۔ وہ ایک طالب علم تھا، وہ ادارے میں جب آٹا آتا تھا، موٹا تازہ تھا، پہلوان تھا شروع میں، تو وہ بوری اٹھاتا تھا، تو اس کو ہم بوریاں اٹھانے کے کچھ پیسے دیتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک بات کہی اور مجھے بہت ناپسند آئی، تو بعد میں اللہ نے اس کو بڑی عزت دی اور بڑے جاہ و عشمت کا مالک بنا، لیکن مجھے کہا کہ اس بات سے میرے دل پر بوجھ رہتا ہے اور پریشان رہتا ہوں کہ میں نے طالب علمی کے عالم میں ایسی بیہودہ بات کیوں کہی ہے۔ تو کہنا آسان ہے لیکن اس کے نتائج بہت خراب ہوتے ہیں۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، جو کوئی آئی تم میں کھلی بے حیائی کے ساتھ، یضاعف لها العذاب ضعفین، بڑھا دیا جائے گا اس کا عذاب بھی 2 چند کر کے، جیسے مقام مرتبہ پیغمبر کی بیویوں کا اونچا ہے تو تکلیف پہنچانے یا بے ادبی کرنے میں سزا بھی بڑی ہوگی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ فَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تابعداری کرے تم میں اللہ اور رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، دیں گے اس کو اجر دوہرا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے روزی عزت کی۔